بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ان قریب آنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایک عجیب چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ آج دیکھا، اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ آمین 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 کہتے ہوئے آگے بڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو میرے سامنے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے سامنے جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کرا لے. تو میں نے کہا آمین. اور فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت نہ کرا لے. تو میں نے کہا آمین. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظے، ہر سیکنڈ کے اندر اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، بخشنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب کوئی ایسا عمل کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں. کہیں حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کہیں فرمایا کہ جو آدمی قیام اللیل کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا نمک کی ایک چٹکی کے ساتھ ہی کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، بخشنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں. جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، جو شیاطین انسان کے ذہن کے اندر برے وساوس ڈالتے ہیں، انسان کے دل کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں رمضان میں. ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب شیاطین بند ہوتے ہیں پھر بھی ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بازاروں کے اندر کھلے عام پبلک پلیسز پہ کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے اندر کہ انہوں نے ڈرامہ سیریل شروع کر دینی ہے کہ رمضان کا مہینہ فارغ ہوتا ہے تو میں نے یہ ڈرامہ سیریل دیکھنی ہے، میں نے یہ گیم کی اتنی سٹیجز پار کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ گناہ تو کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. لوگ گناہ کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں یہ اپنی سابقہ عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ابھی ان کو شیطان نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ کرو. یہ جو سابقہ عادت پورا سال جو ان کی عادت تھی، جو گناہ ان کے اندر راسخ ہو چکے تھے، اب یہ سابقہ عادت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں. ان کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ وہ شیطان پیدا نہیں کر رہے، شیطان تو بند ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اگلے حصے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ وہ آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جا. ویا باغی الشر اقصر، اے شر کو طلب کرنے والے، اے شر کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، اے گناہوں کے پیچھے لگنے والے، رک جاؤ، اب ٹھہر جاؤ. یہ مبارک مہینہ آ چکا، اس کا احترام کر لو. اور سامعین محترم، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس جگہ کے اندر اور جس وقت کے اندر نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس وقت کے اندر اور اس جگہ کے اندر گناہ کی سزا اور گناہ کے اوپر پکڑ بھی بڑھ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی گلی میں ٹھہر کے جھوٹ بولے تو اس نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، غلط کام کیا، بہت غلط کیا.
لیکن اگر وہ آدمی مسجد میں بیٹھ کے گناہ کرے، جھوٹ بولے، تو اس نے بڑا جرم عظیم کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کے غیبت کرے اور دوسرا آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کرے، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے غیبت کرنے والا زیادہ بڑا ہے اور گھر میں بیٹھ کے غیبت کرنے والا اس سے نسبتاً کم گناہ ہے۔ تو جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے اہمیت بدل جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس مبارک مہینے کے اندر خدا نہ خواستہ کی کیفیت میں مجھ سے یا آپ سے گناہ سرزد ہو گئے، تو گناہوں کے اوپر پکڑ بھی زیادہ ہو جانی ہے، پھر گناہوں کے اوپر سزا بھی زیادہ ہو جانی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر سب سے اہم ترین کام جو کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب گناہوں سے رک جائیں، گناہوں سے رک جائیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کسی قسم کا گناہ ہمارے سے، ہمارے جوارے سے، ہمارے اعضاء سے سرزد نہ ہونے پائے۔ بلکہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ ہو کہ آنکھ سے ہم برے مناظر نہ دیکھیں، زبان کا روزہ ہو کہ ہماری زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ نکلیں، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری کرنے والے کلمات نہ نکلیں۔ کانوں کا بھی روزہ ہو کہ کانوں سے اللہ کو ناراض کرنے والی آوازیں ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اور اسی طرح سے دماغ کا بھی، دل کا بھی روزہ ہو کہ برے خیالات بھی ہمارے دل و دماغ سے نہ گزریں۔ اگر ایسا روزہ ہوا تو پھر تو وہ صحیح معنوں میں روزہ ہے۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ایک بہت بہترین میں روایت پڑھ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن جب گناہ گار آدمی کو لایا جائے گا تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے تو بہت سے لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ زیادتی کی تھی، اس نے مجھے یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر سب کو دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ابھی لینے والے کھڑے ہوں گے، پھر فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اس نے جو روزے رکھے تھے نا وہ روزے ابھی تک باقی ہیں، آپ اگر فرمائیں تو روزوں کا اجر ان کو دے دیں جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جن کا مال اس نے کھایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں۔ پھر جو لینے والے ہوں گے، جو مظلوم ہوں گے، جن کا اس نے حق کھایا ہوگا یا جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ دے دیں گے، اور اس آدمی کے جو روزے کا اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سالم رکھیں گے۔ اس لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا، دوسری روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ اس سے بڑا بدلہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں مل جائیں گے۔ اور رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں دے دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی عزتوں کا طالب کہ میں اس کو ثریا کی بلندیوں پر پہنچا دوں، ہے کوئی ذلتوں سے پناہ مانگنے والا کہ میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں، ہے کوئی عافیتوں کا طالب، ہے کوئی سکون اور راحت کا طالب کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور حضرت بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تو وہ اپنے تمام متعلقین کو، تمام مریدین کو، تمام ملنے والوں کو جمع فرما لیتے اور ان سے کہتے کہ بھائی اب رمضان آنے والا ہے، اگر اللہ نے زندہ رکھا تو رمضان کے بعد ملاقاتیں ہوں گی۔ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر کسی سے کوئی ملاقات نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ سیزن ہے، کیونکہ یہ سیزن ہے۔ اور یہ جو سیزن ہوتا ہے، جو کاروباری شخصیات ہوتی ہیں ان کے جب بزنس کا، ان کے کاروبار کا جب سیزن آتا ہے تو وہ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ سایہ دیکھتے ہیں، بس لگے ہوئے مال جمع کر رہے ہیں۔ اب جیسے عید آنے والی ہے، جیسے میں نے عرض کیا رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ یہ جو ٹیلرز ہوتے ہیں، خیاط ہوتے ہیں، یہ جو کپڑے سینے والے درزی ہوتے ہیں، آپ ان کی دکان پہ اگر چلے جائیں تو ان کا سیزن ابھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب ان دنوں کے اندر، اس موسم کے اندر آپ کسی خیاط کے پاس، کپڑے سینے والے کے پاس، درزی کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ سلام کا جواب بھی مشکل سے دیتے ہیں۔ آپ ان کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، ان سے بات کریں تو وہ بہت مشکل سے بات کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا صرف اس کی دکان میں ٹھہرے رہنا یہ بھی اس کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چلا جائے تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنا کام کر سکوں، اپنا سیزن اچھے سے گزار سکوں۔
تو اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. کسی کو بات کا جواب دینا اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہوئے وہ یہ نہیں کرتا کہ میں کسی سے گپے شپے لگانے لگ جاؤں. وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ میرا سیزن اچھا گزر جائے گا, تو عید کے بعد کے جو چند مہینے ہوں گے وہ میرے اچھے گزر جائیں گے. اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والے ہیں اس مہینے کے اندر, اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں, ہے کوئی عزتوں کا طالب, ہے کوئی رزق کا طالب. انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں. اگر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا, اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا, حضور کے فرامین پر ہمیں یقین ہوتا, خدا کی قسم ہم میں سے کوئی آدمی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی تمام تر برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے اندر روزانہ صبح سحری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا قبول فرماتے ہیں, اور افطاری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا قبول فرماتے ہیں. رمضان کے ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی لینے والا کہ میں اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دوں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو مانگنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو مانگنے کا ڈھنگ اور مانگنے کا سلیقہ نصیب فرمائے.